یہ اصل میں یہ جو میڈیا کا سارا مسئلہ ہے نا، یہ ایک سلو پروسیس آف انڈوکٹرینیشن ہے. سلولی انڈوکٹرینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، کانسیپٹس آپ کے اندر. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ میڈیا اور موویز اور ڈراماز کیا کرتے ہیں، بیسکلی یہ آرٹیفیشیل ایموشنز اور آرٹیفیشیل سچویشنز ہوتی ہیں، زیادہ تر ریالٹی سے دور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک خاص آبجیکٹو ہوتا ہے ان کا مووی بنانے کا نا. انہوں نے اٹریکٹ اس کو کنونسنگ بنانا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے. بعد میں وہ ایسی سچویشنز کریٹ کرتے ہیں جو انسان کی ایکسائٹمنٹ کو پرووک کریں، اور انسان ایکسائٹ ہو، بندہ دیکھنے والا ویور، اور اس کو دیکھے، یعنی اس طرح سے مشہور ہو اور وہ ون کریں کسٹمر شپ. وہ اس آبجیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوری لائن اور سچویشنز اور ایموشنز اور ایکسپریشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ڈراماز ہیں، یہ تو بہت آرٹیفیشیل ایموشنز ہوتے ہیں اس میں، بہت زیادہ. جس طرح سے عام طور پہ بندہ نیچرلی فطری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہوتا، لیکن اگر آپ ایک چیز 100 دفعہ دکھائیں نا ایک بندے کو، اور ہر طرف دکھائیں، ادھر بھی جاتا ہے تو وہی دیکھتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، اور اوور پیریڈ آف ٹائم وہ دیکھتا رہے یہی چیز، تو اس کو لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ریالٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے، فطرت سے ہٹ کے ان نیچرل ہو جاتی ہے. عمر بھائی میرے ذہن میں نا ان لوگوں کی دو کانفلکٹنگ وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موویز جو ہیں یہ کچھ انفلوئنس کاز نہیں کرتی، دے آر جسٹ فار انٹرٹینمنٹ بلا بلا بلا. دوسری طرف یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مووی ہم نے اویئرنیس پھیلانے کے لیے لگائی ہے، ٹھیک ہے، یا بنائی ہے، تو اویئرنیس بھی تو انفلوئنس ہی ہے نا. بالکل. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس نہیں ہوتا، یعنی دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے ہم فلانا افیکٹ جو ہے وہ کاز کر رہے ہیں. یہ جو نوم چومسکی کی بڑی مشہور کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ، اس میں وہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی ہاؤ میڈیا مینیپولیٹس یو اینڈ ہاؤ وہ ایک بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ایک نیریٹو کو آہستہ آہستہ پش کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ وہ آپ کا کنسینٹ مینوفیکچر کر لیتے ہیں. وہ آپ کی رضامندی لے لیتے ہیں. پہلے نہیں ہوتی آپ کی رضامندی، پہلے آپ کہتے ہو یار یہ بڑی ابہورنٹ چیز ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہومو سیکشول پریکٹس ہے، انیشلی یو آر ویری مچ پٹ آف بائی اٹ، بٹ دین کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نا کوئی ایسا رول دکھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ اوکے یار مے بی آئی کین ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف اٹ، مے بی آئی کین سی دی ادر سائڈ آف دا کوائن، مے بی آئی کین اپریشیٹ اٹ، مے بی آئی شوڈ سپورٹ اٹ، مے بی آئی شوڈ مارچ فار اٹ، مے بی آئی شوڈ. تو وہ آہستہ آہستہ نا چیزیں چینج ہوتی ہیں. دیٹس ہاؤ دے. لیکن لبرل ورلڈ میں تو سائنس کو بڑا زیادہ بگ اپ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کی یہاں پہ سائنٹیفک تھیوریز کہاں جاتی ہیں؟ کیونکہ بے تحاشا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہیں، اسٹڈیز ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ دا کانٹینٹ یو واچ اٹ انفلوئنسز یو. وہ بینڈیورا ڈال کا جو تھا وہ ہے، اور بے شمار اور بھی ہیں. دیکھیں جو ان کی میں نے آئی تھنک لاسٹ ویک جو ایک بک ریویو کیا تھا سینیکل تھیوریز کا نا، اس میں جو پورا اس بک کا پریمس ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی اس وقت ایک ووک ایجنڈا چل رہا ہے جہاں پہ جو پیور لبرل تھاٹ ہے نا، پیور لبرل تھاٹ یہ کہتی ہے کہ ہر چیز ریزن اور ریشنلٹی کے بیس پر ہونی چاہیے. تو وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم اس لبرل تھاٹ سے بھی دور چلے گئے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ایجنڈاز آ گئے ہیں جو سائنس کو بھی نہیں دیکھ رہے. وہ کہتی ہیں جینڈر اسٹڈیز جو ہے یہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ سائنس اینی مور. پھر وہ بات کرتے ہیں ریس تھیوری جو ہے، کریٹیکل ریس تھیوری، وہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ. اب ریسزم کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ بینگ ریسسٹ ٹو افریقن امریکن فار ایگزامپل اگینسٹ بلیکس. پھر اس طرح سے وہ اور ڈفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب ہم نے اپنا وہ جو لینس تھا نا ریشنلٹی والا اور ریزن والا اور سائنٹیفک انکوائری والا، وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا. That's their entire thesis. Because it's based on your feeling. I feel like a male, I feel like a female. Now feeling is an intangible thing. Just like existence of God for you, it's like an intangible thing, and through science you cannot prove it, and you say it does not exist. So your feeling also does not exist technically and scientifically. اچھا اس کی مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبرل ود کیپٹل ایل، جو لبرلزم جب آیا تھا نا تو وہ میٹا نیریٹو کو چیلنج کرنے آتا. میٹا نیریٹو کیا کہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، فار ایگزامپل اللہ کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، سول کی بات ہے. تو یہ لبرل تھاٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ اس میٹا نیریٹو کو ہم نہیں مانیں گے، ہم ہر چیز نا ریشنلٹی اور ریزن کی بیس پر کریں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو کم فل سرکل. ہم نے کیا کیا تھا، انیشل جو لبرل تھنکرز تھے وہ ریشنلٹی اور اس پہ گئے تھے، لیکن بیچ میں ہمارا ایک ریلیجن بن گیا وچ از دس انٹائر LGBT جینڈر اسٹڈیز جو نا کریٹیکل ریس تھیوری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارا ایک ریلیجن، ایک کلٹ بن گیا. ہمارا اس پہ بلیف ہو گیا ہے وداؤٹ اینی ریشنل ایویڈنس. اور اب ہم اس کے لینس سے باقی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے لینس سے لوگوں کو کینسل کرتے ہیں کہ اب اس کو شٹ اپ کرا دو، اس کو بولنا نہیں چاہیے، ٹویٹر پہ اس کو بند کرو، اس کو فلاں جگہ پہ کینسل کرو، ڈیو شپیل نے ایسے کیوں بول دیا، اس نے ایسے کیوں بول دیا.
دیا. اب کسی کو وہ جو انیشل فریڈم آف اسپیچ تھا وہ نہیں رہا, اب لوگ سینسر ہوتے ہیں. لیکن ان کے ریلیجن میں وہ فاؤنڈیشن ابھی بھی شیکی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو اسلام ہے, ہم تو وین ایور وی ہیو اے پرابلم وی گو بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث وچ از ناٹ چینجنگ. لیکن ان کا یہ جو درمیان میں آ کے ریلیجن بنا ہے یہ ہپوکریٹیکل ہے, کیونکہ اٹ کیپس چینجنگ ان ڈفرنٹ سچویشنز, دے ہیو ڈفرنٹ رولز. کیونکہ انہوں نے نا اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اب آپ کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ فار ایگزامپل وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دیر از اے پیٹریارکی, ٹھیک ہے, دیر از اے پیٹریارکی, مین ہیو سم ہاؤ اسکیم ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو برنگ ڈاؤن دا فیمیل, نمبر 1. نمبر 2, کوئر تھیوری اور یہ جو آپ کا جینڈر اسٹڈیز اس میں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہومو سیکشول فریڈمز ہونے چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, LGBT ہونا چاہیے, ہر بندہ اپنے آپ کو جیسے مرضی آئیڈینٹیفائی کرے وہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی. اب اس کے پیچھے کوئی سائنس نہ ہو, سر پیر نہ ہو, دے کوڈنٹ کیئر لیس. اسی طرح سے جو آپ کی ریس تھیوری ہے اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ نہیں وہ یعنی ریسزم کبھی کسی گورے پہ نہیں ہو سکتا, یعنی ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہے. گورے پہ ریسزم, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی افریقن امریکن کسی ایسے نیبرہڈ میں جہاں پہ وہ میجورٹی میں اور یہ مائنورٹی میں گورا ہے یہ ہراس ہو جائے, لیکن وہ کہیں گے یہ ریسزم نہیں تھا, یہ کچھ اور تھا. اچھا, پھر ٹیررزم صرف مسلمان ہی کرے گا وغیرہ وغیرہ, کچھ چیزیں نا انہوں نے اپنے پاس ڈیسائیڈ کر لی ہیں. اب آپ ان کو جو مرضی دلائل دے دیں, they are not going to listen to that because they've already made up their mind. And this is why that book جو cynical theories ہے اس کے جو authors ہیں یہ بھی تو گورے ہی ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یار let's go back to liberal values. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ let's go back to that, کیونکہ ہم لوگ now we are not in, ہم اس انکوائری کے پروسیس میں نہیں ہیں, ہم نے سائنس کو ڈینائی کر دی ہے ہم لوگوں نے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی فار ایگزامپل سیکس اینڈ جینڈر, یعنی جوڈتھ بٹلر جو ہیں تھرڈ ویو فیمنزم کی آتھر ہیں, وہ جب کہتی ہیں کہ جی سیکس اینڈ جینڈر آر بوتھ سوشل کانسٹرکٹس, سو بیسکلی آپ نے تو اٹھا کے پوری سائنس ہی اٹھا کے باہر پھینک دی نا. آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی انسان پیدا ہوتے ہیں, مرد اور عورت پیدا نہیں ہوتے. یعنی جس جو گڑھا کھود رہے تھے اب وہ اس میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی دفعہ جب گر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چینج کرنا پڑتا ہے ان کو, اپنا نیریٹو, وہ چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی انسان کی جو تھنکنگ ہے نا وہ فلاڈ ہی ہوتی ہے, وہ ایبسلیوٹلی کریکٹ نہیں ہوتی عام طور پہ. ایبسلیوٹلی کریکٹ صرف کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کچھ چیزیں, فینومیناز, ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہمیں اکثر سمجھ نہیں وہ آ پاتی کیونکہ اس میں اتنی ڈیپ یا اتنا ڈیپتھ ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہمارا جو اسکوپ آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول تک پہنچا نہیں ہوتا. ہمارا نالج وہ اللہ یا کوئی بہت ہی اللہ کی توفیق سے کوئی بہت ہی اوپر ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے. تو ہمیں یہ کم از کم ہمارے لیے آسانی ہے ایز اے مسلم خاص طور پہ کہ ہمارے پاس ایک مورل اینکر ہے پراپر. وٹ ایور سچویشن وی آر ان, ہمیں کبھی کبھار سمجھ نہیں بھی آتی بٹ وی اسٹک ٹو دیٹ, الحمدللہ وی آر پروٹیکٹڈ. ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلتے جس میں یہ جیسے آپ ابھی مینشن کر رہے تھے, یہ لوگ بار بار اپنی کچھ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں, اس میں سلپ ہو جاتے ہیں, اس میں کچھ ان کا کام خراب ہو جاتا ہے, پھر ان کو چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ان کا ایجنڈا آگے ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے LGBT اور ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے. تو ابھی گے بار پہ حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہیٹ کرائم ہے, شور مچ جاتا ہے, بہت شور مچ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو خود گے تھا, نان بائنری تھا, ٹھیک ہے, یا خود انہی کی کمیونٹی میں سے تھا, تو آل آف اے سڈن وہ سارا فلڈ جو ساری ویو تھی وہ ٹھس ہو جاتی ہے, وینشز اوے.